الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الاولين والآخرين سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ بالہدا و دین الحق ارسلہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج کا یہ نمائندہ اجتماع علماء کنونشن، جس میں مجھ سے قبل ہمارے دیگر دوستوں نے، بزرگوں نے، علماء نے مختلف عنوان پر آپ کے سامنے مختصر وقت کے اندر ان تمام تفصیلات کا ماحصل اور خلاصہ ذکر کیا، کیونکہ علماء کا مجمع ہے، وہ اس کی تفصیل اور اس کی مکمل تعبیر و تعویل کو بہتر اور احسن طریقے سے جانتے ہیں، لہٰذا اس لیے اس کے لیے کوئی تفصیلی خطاب کی حاجت نہیں رہی. کشمیر کے ایشو پر بھی الحمدللہ حضرت علامہ لیاقت حسین نظری صاحب نے ایک بسیط خطاب فرمایا، اور مجھ سے قبل مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مفتی عابد مبارک صاحب قبلہ نے اپنے طرز کی ایک کمال گفتگو کر دی، اور اس میں موجودہ معروضی حالات کے حوالے سے بھی اور نظریات اور اعتقاد کے اندر مجھے اور آپ کو کس استقامت کے ساتھ اپنی صفوں کو مضبوط کرنا ہے اور اسلام کے پیغام کو آگے لے جانا ہے، ایک بیداری کی گفتگو فرمائی. آج کی تمام تر علماء اہل سنت اور تعلیمات اسلامیہ کے تحفظ کی یہ بیدار اجتماع جو انعقاد ہوا ہے، اس کا صحرا بقیت السلف حضرت علامہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کے سر جاتا ہے. ایک دفعہ پھر آپ نے امت کو بیدار کرنے کے لیے اور اپنے اصل اہداف سے انہیں آشنا اور روشناس کرانے کے لیے حضور مفتی صاحب نے یہ آج کا اجتماع منعقد کیا، اور یقیناً مفتی صاحب کی خدمات اور مسلسل خدمات، جس کے درمیان انقطاع ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہر روز ہر لمحہ ایک فکری تجدیدی اور تحقیقی کام جاری رہتا ہے، تو یقیناً مفتی اعظم نام لینے سے نہیں ہوتا ہے. مفتی اعظم وہ ہوتا ہے جس کی بات کا نفاذ بھی زمین پر ہو رہا ہو. مساجد کرونا کے اندر مساجد کا کھلا رہنا، یہاں تک کہ حرمین شریفین کا بند ہو جانا، یقیناً اسلام کی نصرت اور اعتبار کو بڑھانے والا عمل اللہ رب العالمین جل وعلا نے جس کو اس کا باعث و سبب بنایا اس خطے کے اندر، وہ حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور ناموس اہل بیت کے حوالے سے مجھ سے قبل اس ریلی کے بارے میں کہا گیا، وہ پرامن فقید المثال بلا کسی مبالغہ کراچی کی تاریخ میں سب سے بڑی پرامن علماء کی ریلی، جس کا آخری سرا یعنی حد نگاہ کو بھی کراس کر رہا ہو اور اس کا بندہ احاطہ نہ کر سکے، اس کا مظاہرہ چشم فلک نے دیکھا. آج الحمدللہ اس کا وہ ثمر اسلام کی اولین سرحدوں کے پاسدار حضرات صحابہ کرام اہل بیت عظام کی ناموس اور ان کی عظمت کے تحفظ کے لیے جو بل قومی اسمبلی کے اندر منظور ہوا، اس کے پیچھے جو داعیات ہیں، اسباب محرکات ہیں، اس میں دیگر علماء کے ساتھ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، آپ کا کام ہے، آپ کا حصہ ہے، جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اور تمام علماء جو یقیناً محض عقیدت نہیں بلکہ حقیقت کی روشنی کے اندر اس کو قبول کرتے ہیں، آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے. اس کے بعد میرے دوستو بزرگوں، آج کل یہ بات
بہت زیادہ گردش کر رہی ہے روافظ کی طرف سے اور دیگر جانب سے کہ جو برے ہیں وہ صحابی نہیں، جو صحابہ ہیں وہ برے نہیں، اور جو برے ہیں وہ صحابی نہیں۔ تو ابھی مفتی عابد صاحب نے بھی ذکر کیا کہ کل تک تو آپ ہمیں بڑے بڑے لوگوں کے فتوے کے جناب مقدسات کی توہین حرام ہے، صحابہ اکرام کی عظمت یہ ہے، ہم آگے ہیں، فلاں صاحب کا فتویٰ آ گیا ہے، فلاں صاحب کا فتویٰ آ گیا ہے، لیکن جب اس کی امپلیمنٹ اور اطلاق کا سلسلہ ہوا جو کسی فرد واحد یا کسی فرقے کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اسلام کے ان تمام تر تعلیمات جماعت صحابہ جو اس کے محافظ ہیں اور جن کے بارے میں یہ قانون کہ وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا عطیہ اور اللہ رب العالمین کا تحفہ بصورت صحابہ اس امت کو وہ ملا ہے جو امت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واصل کرتا ہے اور جوڑتا ہے۔ اتنی بنیادی ذمہ داری رکھنے والی شخصیات کو نری تاریخ کے حوالے کر دینا اور ان کو عام افراد اور رجال کی طرح دیکھنا کہ جن کی صداقت اور جن کی سیانت و عدالت اور جن کی استقامت کو اس ذات نے بیان کیا جو علیم بذات الصدور ہے، کہ جو ماضی، جس کا کلام ماضی پر بھی محیط ہے، حال پر بھی اور مستقبل پر بھی ہے، جس کی رضا کا مشدہ فرد واحد کی وقتی کیفیت کے لیے نہیں بلکہ اس کے انجام اور معال کی طرف مشیر ہے اور حقیقت ہے۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا جن کی کیفیات، جن کی حقیقت، جن کے مقامات کو بیان کر دیں، ان کو نری تعریف جو رت و یابس کا مجموعہ اور جھول جھال کے مجموعے کے حوالے کر کے اسلام کی عمارتوں میں شغف لگانا، نقب لگانا، یہ بہت بڑی اسلام کے ساتھ دشمنی ہے۔ تو لہٰذا اس مسئلے پر بھی علماء اہل سنت اور علماء امت کو بیدار کرنے کے لیے کہ وہ ممبر و محراب کے ذریعے امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مخلص جماعت کی قدر و اہمیت ان کے دلوں میں اجاگر کرنے کے لیے، کیونکہ صحابہ پر اعتبار کے بعد پھر کسی شے کا اعتبار نہیں رہتا، اگر ان کے اعتبار کو کھویا جائے تو پھر کسی چیز کا اعتبار نہیں رہتا، اور ان کے اعتبار کے ساتھ ضروریات دین کا اعتبار بھی بنتا ہے اور تمام نظم اسلام کا قیام بھی انہی کے اعتبار کی وجہ سے ہے، انہی کی عدل کی وجہ سے ہے۔ میں اس کو کوئی رسمی تقریر کی بجائے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ ہم سے کہہ دیا جاتا ہے صحابہ کون ہیں؟ ہم نے کہا سمپل سی تعریف صحابہ اکرام کی یہ ہے کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام۔ اس میں اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو میدان عمل میں آئے، ہم بات کرنے تیار ہیں۔ یہ ہماری طرف سے صحابہ کی تعریف ہے اور کھلی کچیری ہے۔ جو تعریف ہم نے صحابہ کی ہے، اس کے مقابلے پر اگر آپ کو اعتراض ہے تو بسم اللہ کریں، آئیں لائیں اس کے مقابلے میں کوئی ایسی جامع تعریف جو اس کی جامعیت اور مانعیت کے خلاف ہو، پھر سن لیجئے۔ پوچھا جاتا ہے یہ صحابی کون ہے؟ ہم نے کہا من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، جس شخصیت نے حالت ایمان میں رسول کریم کا دیدار کیا اور اسلام پر ان کا وصال ہوا، وہ صحابی ہے۔ اور قرآن کریم فرقان حمید نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ وہ الزمہم کلمۃ التقوی، ان کے دلوں کو ہم نے ایمان کے ساتھ لازم کر دیا ہے۔ شیر خدا سے پوچھا گیا کلمۃ التقوی کیا ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ۔ کیوں کیا مولا؟ ہم تو شب و روز اپنی عمر کے آخری حصے تک ضرب لگاتے ہیں قلب پر، تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں تیرے ذکر کو کرتے ہیں کہ وہ کلمہ ہماری طرف متوجہ ہو جائے، وہ نور والا کلمہ جس سے ہمارا سینہ مستنیر ہو جائے۔ لیکن یہ کون ہے کہ جن کی طرف تیرا کلمہ متوجہ ہوتا ہے؟ فرمایا وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، ہمارا کلمہ جس عظیم شان والا ہے اس کے حقدار، اس کے اہل اگر کوئی ہیں تو وہ رسول کے صحابہ ہیں۔ اور آگے اللہ نے بات کر کے بات کو مکمل کر دیا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ یہ وہ نہیں کہہ رہا کہ جو ظاہری صرف پگڑی اور عمامے کو دیکھ رہا ہو، ظاہری انفاق و قتال کو دیکھ رہا ہو، بلکہ یہ اس کا کلام ہے کہ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، جو ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ کے اندر دیانت و سیانت ہے، اس آیت کے بعد صحابہ پر تبرہ یا تنقیص یا ان پر جرح و تعدیل یا
तफसीक और फिस्क का सवाल किस तरीके से कोई मुसलमान उठा सकता है कि जहां पर यह बात कर दी गई है कि वकान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा, और फरमाया व अलज़महुम कलिमत तक़वा व कानू अहक्क़ बिहा व अहलहा। वही इस कलमे और सदाकत के हमारा नूर जिसके दिल में बसना था, वो सीने यही थे, यही अहल है। कोई मुकर्रिर नहीं कह रहा, वो कह रहा है जिसने तमाम इम्तिहान लेने के बाद उनके इखलास को देखा है तो जिंदगी में ही उनकी जमानत ईमान अता फरमा दी है। अब किस मौर्रिख को आप उठाएंगे, किस निरी तारीख को कुरान की सदाकत के सामने देखेंगे? मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। इस्लाम का एक उसूल है साहबी की तारीफ के बाद, मैंने इसलिए लंबी चौड़ी कोई बहस नहीं की है कि सिंपल सी तारीफ की है, और जिसको इस पर इख्तलाफ है वो बिल्कुल खुली कचेरी है, इसके मुकाबले में तारीफ लेकर आए अगर ये तारीफ जामे नहीं है तो। जिस तरह कौमी असेंबली के अंदर कादियानियों ने कहा था कि कोई मुसलमान की तारीफ कर दे, तो हमारे दादा उस्ताद हज़रत शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा ज़री साहब ने जो मुसलमान की तारीफ की, तो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्हीं बुजुर्गों के ततब्बुर और नियाबत के अंदर जो हमारे अकाबिर ने इस तारीख को मुतय्यन किया है, बिलखुसूस शेखुल इस्लाम हाफिजुश शान अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह, माना कि वो एक शख्सियत है लेकिन वो जामे तारीख की बयान की है कि जो इस्लाम की रूह के ऐन मुताबिक है, कि वो शख्स साहबी है मन लकियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनन बिह व मात अलल इस्लाम। अब इसका कायदा और करीना क्या है कि साहबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन जिनको कुरान कहता है, जिस तरह मुझसे कबल हजरत कारी सियालवी साहब दामत बरकातुहुम लालिया, हजरत अल्लामा साहब ने मुबारक अपनी आवाज में वो आयत सुनाई कि वो कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, बेहतरीन उम्मतें जो लोगों के लिए जाहिर की गई उनमें वो तुम हो। और इसमें किसी मुफस्सिर का इख्तलाफ नहीं है कि कुरान का अव्वलीन मुखातब साहबा है, और यह कलिमात उमूम भी इस बात की दलील है। हर जगह उमूम को किसी फर्द वाहिद के अंदर लाकर दाखिल करना, तो मैंने कहा अपनी मदरसों से फिर बलागत और फसाहत को खत्म कर दो कि जनाब जब हर जगह मजाज ही की तरफ जाना है तो कुरान का नज्म कैसे रहेगा। तो कुरान करीम कह रहा है कि जो लोगों की हिदायत के लिए, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के लिए जो बेहतरीन उम्मतें हैं उनमें सबसे बेहतरीन कुंतुम खैर उम्मतिन, यानी अखियर, तुम में सबसे बेहतरीन उम्मत अगर कोई है तो फरमाया वो तुम हो। और फरमाया वो कज़ालिक जअलनाकुम उम्मतुम वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास, हमने तुम्हें मुतवाजिन, आदिल, अमीन और अदालत से भरपूर और अदालत के कमालात के पूरे हक को अदा करने वाली उम्मत बनाया है, इसलिए कि तुम अल्लाह के हुजूर लोगों पर गवाह बनोगे। दुनिया के आम मुकदमे में गवाही देने के लिए, अदल के लिए सुई के नाके से जैसे ऊंट को गुजारा जाता है, इस तरह की तहकीक और तफ्तीश होती है। लेकिन रब का कलाम कहता है कि कयामत तक लोग हमारा कलमा पढ़ने का दावा करेंगे, लेकिन वो दावे में सच्चे हैं या काजिब इसके गवाह तुम बनोगे। फरमाया लितकूनु शुहदा अलन नास, जिनको खुदा हर एक के ईमान का गवाह बना रहा है उनकी अदालत पर जरह कैसे हो सकती है, कुरान का एतबार कैसे रहेगा। इसलिए उम्मत का ये उसूल है, सिर्फ अहले सुन्नत के गले में ना पहनाएं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हजरत मुल्ला जीवन अली रहमत ने नूरुल अनवार के मुकदमे में लिखा कि अहले सुन्नत कौन, वही मुतवस्सिततुन बैनल जब्र वल खुरूज व बैनल रिब्ज वल खुरूज व बैनल जब्र वल कद्र। अहले सुन्नत इसी वस्फ के तर्जुमान है कि जिनमें ना जब्र है, ना कद्र है, ना रिब्ज का गुलूब है, ना नासिबियत या खुरूज की खुश्की है, बल्कि वो सरसाबी, वो सब्ज और शादाब फिक्र के और कुरान की तर्जुमानी के ऐन मुताबिक जो जमात है वो साहबा है, और ऐन वो उसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं जो उनको आदिल मानकर कुरान के एतबार को उम्मत के सामने रखते हैं और कुरान के एतबार के अव्वलीन इस उसूल को कबूल करते हैं। अब मैं बात को समेटते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं। फरमाया, और ये उसूल है हमारे वहां, अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल। ये क्या तुमने ड्रामा निकाला है कि जो बुरे हैं वो साहबी नहीं, तो बुरे पर साहबी का इतलाक कब होता है? साहबी हैं वो। फरमाया कि अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल। अच्छा, इसका मफहूम क्या है? मैं जरा जल्दी से पढ़ता हूं। अल्लामा कमालुद्दीन इब्न हुमाम रहिमहुल्लाह मसाइरा में ये जुमला लिखते हैं,
فرماتے اعتقاد اہل سنت والجماعہ، یعنی اس سے مراد امت ہے پوری. اہل سنت کسی گروہ کا نام نہیں ہے، امت کا نام ہے، امت وسط کا نام ہے. جتنی امم آئی ہے ان امم کی ترجمان فکر کا نام ہے. اسے گروہ یا حلقے کے اندر مقید نہیں کیا جائے گا. امت مصطفیٰ کی تعبیر بنے گی تو وہ اہل سنت والجماعہ بنے گی جو زبان مصطفیٰ سے ہے. لہذا اس کو کسی گروہ یا فرقے کی طرف منسوب کرنے کا ذہن نہ جائے. فرمایا اعتقاد اہل سنت والجماعہ، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے تزکیۃ جمیع الصحابۃ وجوبا باثبات العدالۃ لکل منہم وکف عن الطعن فیہم والثناء علیہم کما اثنى اللہ سبحانہ وتعالی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. کہ تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ تمام صحابہ کرام کا تزکیہ یعنی گناہوں سے پاک بیان کرنا ہے، اس طرح کہ ان کے سب عادل ہونے کو ثابت کیا جائے اور ان کی مدح اور ثنا کی جائے، جس طرح اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے پاک کلام میں ان کی ثنا کی. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. اتنی وضاحت کے بعد، اتنی کشادہ ذکر کے بعد وہ کون سا اندھیرا باقی رہ جاتا ہے سینے کے اندر؟ ایک ہی بات ہے کہ رب پر بھروسہ نہ ہو یا قرآن کی سچائی پر عقیدہ نہ ہو. اس لیے صحابہ کی عدالت قرآن کے ساتھ کھڑی ہے. جس نے صحابہ کے بغض میں زبان بولی اس کو قرآن کا انکار کرنا پڑا، اور جو قرآن کا اعتبار کرتا ہے تو اس کی دلیل واسط جماعت صحابہ کا عدل ہے. ان کے عدل کے بغیر قرآن پر اعتبار نہیں ہے، ان کے عدل کے بغیر دین پر اعتبار ثابت نہیں ہو سکتا. اور یہ دیکھیے ہمارے علماء نے جو ذکر کیا. ایک بات میں مزید عرض کرتا ہوں، علوم حدیث میں علامہ امام ابن صلاح نے کمال کے جملے لکھے ہیں. فرمایا انہ لا یسأل عن عدالت احد منہم، فرمایا ان کی کسی ایک کی بھی عدالت کے بارے میں سوال نہیں ہو سکتا. جو ایک بھیانک جیب کترے کھڑے ہوئے جناب کہ ہر صحابی جنتی نہیں ہوتا، پھر 2 ورقی نوٹ لاہور میں نکال کر کہنے لگے کہ نہیں ہم ہر صحابی کو جنتی مانتے ہیں. تو میں نے کہا 2 سال جو امت کے شرازے کو تم نے منتشر کیا، 4 ورقی رسالے کو لکھ کر صحابہ کے اعتبار کو گرایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو اعتبار دین ہے ان کے دشمنوں کو تم نے راہ دی. صرف ورقی پڑھنے سے بزرگوں کام نہیں چلے گا جب تک اللہ کے حضور سر جھکا کر توبہ نہ کرو، کیونکہ دین کا اعتبار گرایا ہے. اپنا اعتبار بڑھا کر کاغذ نہ پڑھا جائے بلکہ دین کی اعتبار کے لیے اللہ سے سچی معافی مانگی جائے. فرمایا سن لیجئے کہ کسی ایک صحابی کی عدالت پر بھی سوال نہیں ہوگا. کیوں؟ بل ذالک امر مفروع منہ، کیونکہ یہ اجماعی مسئلہ ہے. آپ کیسے بس صحابی آگے عادل ہیں، صحابی ہے عادل ہیں. آج کل تو بڑی عمر ہو جاتی ہے تو لوگ ایسی پیر بن جاتے ہیں، کیونکہ بوڑھے آدمی سے تو لوگ متاثر ہونا پسند کرتے ہیں، اور کوئی بری بات نہیں ہے. حضور سید عالم نے شرط لگائی ہے، اور یہاں پر شیخ سعدی کا ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے کہ بزرگی بعقل است نہ بسال. بزرگی عقل کے کامل ہونے کا نام ہے، عمر کا نہیں. لیکن عمر کے ساتھ اگر عقل بھی کامل ہو جائے تو جناب سید عالم کا فرمان ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کی عمر بھی زیادہ ہو اور عمل بھی اچھی. لیکن محض عمر کا سودا بیچے اور صحابہ کرام کے بارے میں بات کرے. میں نے کہا آپ صرف ڈھول سننے کے عادی، ڈھول ہی سنا کریں، آپ کا کام ہی نہیں ہے. چپ کر کے بیٹھیں، آپ کا کام نہیں ہے. اپنے قد ایک خاندانی طور پر بھی علاقائی طور پر بھی بندہ حسین ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ جس کا چہرہ گورا وہ نوری ہو، ورنہ حضرت بلال کو کس سے تعبیر کریں گے آپ؟ ہمارے وہاں بھی بڑا بچکانہ دماغ ہے کہ جس کو خوبصورت چہرہ دیکھا تو کہہ لگے کیا نور ہے. نور عقیدے کا ہوتا ہے، اس میں رنگت نہیں دیکھی جاتی. اگر اس کے ساتھ حسن جمال ظاہری آ جائے تو وہ اللہ کا فضل ہے، لیکن اصل فضل گوری اور کالے رنگ سے نہیں دیکھا جاتا. ورنہ ایک طرف ابو لہب کھڑا ہے، اگر کسی حسین کو ابو لہب کہیں تو گلے میں آ جائے گا، اور کسی خوبصورت کو بلال کہو تو ہاتھ چوم لے گا. لہذا اپنے ذہنوں کو میچور کرنا بھی ضروری ہے. فرمایا کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے، کسی ایک کی بھی عدالت پر سوال نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ لِكَوْنِهِمْ عَلَى الْإِطْلَاقِ
मुअद्दिलीन बिनुसूसिल किताबी वस्सुन्नति वल इजमाई मन युअतद बिही फिल इजमाई मिनल उम्मति। फरमाया इसलिए कि उनकी अदालत कुरान से साबित है। अल्लाह अकबर। कुरान किसी को इशारतन बात करता है, शय मोतबर हो जाती है। जहां नुसूस सहीया हो, कतिया हो, 200 से ज्यादा आयात सिर्फ सहाबा को सराहतन मुखातब करके उनकी तज़किया, उनकी सफाई कल्ब, उनकी इस्तिकामत को बयान करे और फिर कहे वो कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, लोगों के फैसले तो मैदान माशर में होंगे। तुमने इस इस्तिकामत का मुजाहरा किया है कि तुम्हारे अंजाम और माल को भी हम जानते हैं, इसलिए वो रब कह रहा है कि इसी जिंदगी में जागते हुए हम तुम्हें जन्नत की बिशारत देते हैं। मैं दर्द दिल रखने वाले और खुदा से डरने वाले लोगों से पूछता हूं कि ऐसी बरगुज़ीदा जात के बारे में यह जुमला कहना कि इन पर जिरह जायज है, इनमें फिस्क का इम्कान है। अल्लाह अकबर। मैंने कहा फिस्क का इम्कान आप में हो सकता है, इसलिए कि आधी सदी तो आपने दीन छुपाने में गुजारी है और कहा है कि जनाब दीन का 9 हिस्सा छुपाना है, एक जाहिर करना है। हम तो अभी तक नहीं समझ पाए सच पहले बोल रहे थे जब पहले बोल रहे थे। तो एतबार, झूठा कज़्ज़ाब क्या समझ सके अदालत क्या होती है, झूठा कज़्ज़ाब क्या समझ सके कि एक सच्चे शख्स की शान क्या हो सकती है। आम कोई बुजुर्ग किसी को सच्चा कहे तो कदर वाले बाखलाक संजीदा लोगों की नजरें झुक जाती है। इस अजीम आदमी ने इसको नेक कहा है, तो खुदा जिसकी तज़किये और सफाई कल्ब और उसको अपने इल्म के साथ बयान करे कि वकानु अहक्का बिहा व अहलहा व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, उस पर कोई मुनाफिक ही उंगली उठा सकता है। गुनाहगार से गुनाहगार आदमी जो खुदा के कलाम पर यकीन रखता हो वो कहेगा मौला गुनाहगार मैं हूं लेकिन तेरे दीन का गद्दार नहीं। फरमाया कि अदालत सहाबा जल्दी से कुरान से साबित है, हदीस से साबित है और उनके इजमा से साबित है जिनकी जात का जमा होना इजमा की सूरत रखता है। फरमाया कि इन शख्सियात, इन हस्तियों से इनका आदिल होना साबित है। और फरमाया ये जो आयत है जो हजरत उस्ताजुल उलमा कारी साहब क़िबला ने भी पढ़ी, कुंतुम खैर उम्मतिन, इसके बारे में फरमाते हैं कीला इत्तफ़क़ल मुफ़स्सिरून अला अन्नहु वारिदुम मिन अस्हाबि रसूलिल्लाह, उम्मत का इजमा है इस पर मुफस्सिरीन का कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों को हक की बात सुनाती हो, सच्चाई का दर्स देते हो, नेकी की दावत देते हो और बुराई से रोकते हो। फरमाइए इजमा है इस पर कि ये जमात सहाबा है। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत क़यामत के दिन 120 सफ़े होंगी और मेरी उम्मत उसमें जो है वो 80 होंगी, 80 सफ़े होंगी। और हुजूर के सहाबी 3 रहे और ये अपने मजलिसों से लाखों को ले आए। मैंने कहा वाह मुबल्लिग आप बड़े हुए, हुजूर 3 को ला रहे हैं और ये लाखों को बस भर के ला रहे हैं एम जीना रोड पर। मैंने कहा शर्म करो। हुजूर फरमा रहे हैं उस 120 में 80 सफ़े सिर्फ मेरी उम्मत की होंगी। वो 80 सफ़ों का फैलावा यह है कि किसी उम्मत को वो काम करने वाले और अफराद कार नहीं मिले जो जनाब सैयद आलम को अल्लाह ने अता फरमाया। और एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, खत्म नबूवत की दलीलों को आप देख लीजिए, हर नबी के बाद नबी आता है, हुजूर के बाद नबी क्यों नहीं आया? दिगर उसके खत्म नबूवत की दिगर दलीलों के साथ एक अकली बात सुनिए जो उलमा ने उठाई। एक नबी को भेजने के बाद जब सब नबियों का दीन एक है तो एक ही नबी को भेजकर दीन सुना दिया जाता। बस मैं अपने पैगाम को समेट रहा हूं, गौर कीजिए। जो यानी एक नबी जब सारे दीन एक है, जब दीन एक है तो फिर नबी ज्यादा क्यों आए हैं? एक ही नबी आता तो बात दरअसल यह कि नबी जब दीन देता है तो पीछे वाले लोगों ने संभाला नहीं, उसमें आमिजिश कर दी, तब्दीली कर दी, तो आने वाले बेचारे जो बात के थे उन पर कुदरत को रहम आया, फिर हकीकत को वाज़ेह करने के लिए एक नबी को फिर दीन देकर भेजा। हुजूर के बाद यह जरूरत खत्म हो गई थी क्योंकि हुजूर ने ऐसी टीम दे दी और रब ने उसको सनद दे दी उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। फरमाइए अल्लाह की जमात है और अल्लाह की जमात कामयाब होगी। खत्म नबूवत की दलील वजूद सहाबा है, उन्होंने दीन को ऐसा महफूज किया
کہ 15 صدی کا قیامت تک وہ کلام محفوظ رہے گا. تو جب دین محفوظ ہے تو نبی نئے بھیجنے کی حاجت ہی نہیں رہتی. تو ختم نبوت کی واضح دلیلوں میں سے ایک دلیل صحابہ کا عدل ہے، صحابہ کا عادل ہونا ہے. بات کو ختم کرتے ہوئے میرے دوستو بزرگوں، میں آخر میں صرف یہ بات عرض کرتا ہوں کہ مسند امام احمد، رات میں دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا یہ حدیث میں پڑھوں گا، یہ 1629 ہے. حضرت سعید بن زید کہتے ہیں صحابی کا مقام کیا ہے، قرآن پہلے سن چکے ہو، یہ میں اضافی بات کر رہا ہوں، دلیل میری قرآن ہی ہے. اب جو قرآن کو مانتے ہیں وہ نبی پاک کے صحابہ کے اقوال بھی سمجھتے ہیں. صحابی کی عظمت پر 2 منٹ رکھیے. فرمایا حضرت سعید بن زید کہتے ہیں قال واللہ لمشہد شہید رجل یغبر فیہ وجہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من عمل احدکم ولو عمر عمر نوح. فرمایا کوئی شخص حضور سید عالم کے ساتھ جہاد میں گیا اور اس کے منہ پر گرد پڑی، اس قافلے میں، اس لشکر میں جس کی قیادت سید عالم فرما رہے تھے. سعید بن زید عشرہ مبشرہ سے کہتے ہیں فرمایا تمہیں نوح علیہ السلام کی عمر بھی مل جائے اور تم وہ نیک عمل کرتے رہو، تب بھی تم اس سے برابر نہیں ہو سکتے جس نے ایک دفعہ سرکار دو عالم کے ساتھ اعلاء کلمۃ الحق کے لیے میدان غزہ کے اندر گھوڑا دوڑایا. اب میں بات یہاں پر ختم کرتے ہوئے میرے دوستو بزرگوں توجہ کیجئے، حضرت امام ربانی جو ہمارے مرشد ہیں انہوں نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی. حضرت سیدنا امام ربانی رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، میں صرف متن پڑھتا ہوں. فرماتے فلا جرم صار خطأ معاویہ خیرا من ثوابہما ببرکت الصحبۃ وسہو عمر بن العاص افضل من سہوہما لما ان الایمان ہؤلاء کبراء صار بالصحبۃ شہودیا برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحضور الملک وشہود الوحی ومعاینۃ المعجزات ولو علم اویس فضیلۃ الصحبۃ بہذہ خاصہ لم يمنعه مانع من صحبته وما آثار شيئا من الاشیاء على هذه فضیلہ. فرمایا خلاصہ اس کا یہ ہے، فرمایا حضرت معاویہ کی ایک خطا عمر بن عاص اور ساری امت کی ثواب سے بھی افضل ہے، اور عمر بن عاص کا ایک سہو امت کے تمام معاملات سے بہتر ہے. فرمایا اگر اویس قرنی کو یہ خبر ہو جاتی کہ صحبت مصطفیٰ کا کیا کمال ہے تو پھر ان کے پاؤں کی بیڑی کوئی چیز نہ بنتی اور وہ دربار مصطفیٰ کریم میں آ جاتے. یہ بات کس نے کی ہے؟ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار. بات کو ختم کرتے ہوئے یہ جملہ سنیے، علامہ ابن کثیر نے کیا خوبصورت بات نقل کی ہے. آپ فرماتے ہیں ترابو، کسی نے پوچھا تھا حضرت عبداللہ بن مبارک سے کہ جناب بتائیے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہے اپنی نیکیوں کے ساتھ یا سیدنا معاویہ؟ میں بات کر چکا ہوں عدالت کے ساتھ، اس لیے سیدنا معاویہ پر جرح ہوتی ہے اس لیے میں بات کر رہا ہوں. فرمایا حضرت عبداللہ بن مبارک نے تراب فی انف معاویہ افضل من عمر بن عبدالعزیز. فرمایا معاویہ کی ناک پر لگنے والی مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز کی ساری نیکیوں سے افضل ہے. اللہ اکبر. یہ مقام، یہ مرتبہ ان ہستیوں کا ہے میرے دوستو بزرگوں جن کو قرآن کہہ رہا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. لہذا چاہیے علماء کو تیاری کر کے عدالت صحابہ پر گفتگو کریں، اس لیے کہ ذکر صحابہ محض فضائل سے حق ادا نہیں ہوگا جب تک عدالت پر بات نہ کرے. لہذا کھلی کچہری ہے، آئیے گفتگو کیجیے، ہم تیار ہیں عدالت کے مسئلے پر. اگر ان پر عدالت نہیں ہے تو پھر آپ کا عادل ہونا، کسی کا عادل ہونا یہ کیسے باقی رہے گا؟ قرآن کی بقا، اس کا حسن، اس کا کمال یہ عدالت صحابہ سے ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا اس موضوع کی حساسیت کو سمجھنے کی توفیق دے. آج تک ہم فضائل پر گفتگو کرتے رہے لیکن عقیدہ صحابیت کی روح عدالت ہے. تو علماء کو چاہیے کہ اس موضوع پر محنت کر کے ممبر و محراب سے عوام کو اور اہل اسلام کو اویئر کرے. اللہ رب العالمین آخری سانس تک ہمیں حق پر قائم رکھے اور دلوں کو پلٹنے سے اللہ محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.